اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قرآن مجید میں نون قطنی استعمال ہوتا ہے لفظ۔ عام طور پہ لوگوں نے یہ سنا نہیں ہوتا کہ نون قطنی کیا ہوتا ہے۔ قطن کا معنی ہوتا ہے نرم کرنا، روئی جھکا دینا۔ اس لیے کسی لفظ جو ہے تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو، ایک ہوتا ہے حمزہ اصلی اور حمزہ قطعی، اور ایک ہوتا ہے وصلی۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملانے والا، جو الفاظ کو ملانے کے لیے ہوتا ہے، اور جو قطعی اصلی ہوتا ہے وہ اصل حرف کا حصہ ہوتا ہے، اور وصلی اصل لفظ کا حصہ نہیں ہوتا۔ تنوین کے بعد، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دے دیتے ہیں۔ چھوٹا سا نون دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر، اور نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آتا ہے کیونکہ حمزہ وصلی جو ہے درمیان میں سے گر جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں یہ لفظ تھا نوحن، اب دو پیش کی بجائے ہم وہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا چونکہ اگلے حرف کے اوپر جزم آ گئی تھی، وہ ساکن ہو گیا تھا، وہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ ہم نے ایک پیش دے دی اور ایک پیش کی جگہ پہ نون دے کر اس کے نیچے زیر دے دی اس کو پڑھنے کے لیے، نوح ابنہ۔ لیکن اگر یہاں پہ ہم وقف کر دیں تو پھر ابنہ پڑھیں گے، اس کو پھر نہیں ابنہ پڑھیں گے۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو نوح ابنہ پڑھیں گے، لیکن اگر ہم یہاں پہ رک جائیں گے نوحن پھر ہوگا ابنہ۔ لوطن المرسلین، یہ لفظ کیا تھا؟ لوطن، اور لام کے اوپر جزم آ گئی تھی تو یہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ہم نے یہ دو زیر دی، دو زیر کی بجائے ہم نے نون چھوٹا لکھ کے نیچے زیر دے دی۔ لوطن المرسلین، قدیر الذی، یہ لفظ کیا تھا؟ قدیر، اور پھر اس کی ایک پیش ختم کر کے اس کو نون دے دیا اور نون کے نیچے زیر دے دی، اور نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آتی ہے، قدیر الذی۔ لیکن اب اگر ہم اس کو الگ کریں گے تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ الذی پڑھیں گے۔ اگر یہاں پہ ہم وقف کر دیں تو پھر الذی پڑھیں گے۔ ادنن الذی، یہ لفظ کیا تھا؟ ادنن، اس کے نیچے جو ہے ایک زیر ہم نے رہنے دی اور ایک جو ہے نون نیچے لگا کر اس کے نیچے زیر دے دی، تو ہم نے ادنن الذی لمزۃ الذی ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، تو جو ہے اس کو نون چھوٹی دے کر ہم نے اس کو پڑھ دیا۔ آدن الاولی، یہ لفظ کیا تھا؟ آدن، ہم نے پھر وہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا چونکہ اس کے اوپر جزم آئی تھی، ہم نے اس کو جو ہے نون لگا کر اس کے نیچے زیر دے دی۔ آدن الاولی خبیرن الذی، یہ لفظ کیا تھا؟ خبیرن، ہم نے خبیرن کی ایک جو ہے زبر ختم کر کے اس کو نون دیا اور نون کے نیچے زیر دے دی، خبیرن الذی۔ اگر ہم اس کو الگ کریں گے، خبیرہ کو الگ کر دیں گے تو پھر ہم الذی پڑھیں گے۔ تو پھر دیکھنا یہ نون قطنی ہے، قرآن مجید میں پڑھنے کے لیے اصول کیا ہے؟ یہ تنوین کے بعد والا حرف جو ہے وہ اگر اس کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے تو وہ پڑھا نہیں جا سکتا، تو تنوین کی جگہ پہ دو زبر دو زیر دو پیش کی جگہ پہ ہم چھوٹا نون دیتے ہیں اور نون کے نیچے زیر دے دیتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے۔ نوح ابنہ، لوطن المرسلین، قدیر الذی، ادنن الذی ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، آدن الاولی خبیرن الذی۔ یہ جو ہے اصل میں تجوید پڑھانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جو ہے بنیادی کلیہ جو ہے معلوم ہونا چاہیے ہمیں تاکہ پڑھنے کے لیے ہم اس کو درست پڑھ سکیں۔ تو نون قطنی میں نے کہا عام طور پہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اس کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں کہ نون قطنی جو ہے کیوں استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک دن سلمان بن عبد الملک خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور عطا بن ابی رباح جو حبشہ کے رہنے والے تھے اور رنگ ان کا کالا تھا، چھوٹا قد تھا، ناک چپٹی تھی،
وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، لوگ طواف کرتے رہے اور بادشاہ بھی طواف اپنے بیٹوں کو دو کو ساتھ لے کر طواف کر رہا تھا۔ دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے عطا بن ابی رباح وہ رکن یمانی کے سامنے ہمیشہ بیٹھتے تھے، تو سارے لوگ ان کے پاس بیٹھتے گئے اور وہ مسائل پوچھتے جاتے اور عطا بن ابی رباح ان مسائل کا جواب دیتے چلے جاتے۔ تو سلمان بن عبد الملک جو ہے وہ بھی اپنے بیٹوں کو لے کر ان کے پاس جا کر بیٹھا، لیکن انہوں نے بادشاہ سلامت کی طرف کوئی توجہ نہ کی، جو مسائل پوچھنے تھے وہ پوچھے۔ جب سلمان بن عبد الملک اپنے بیٹوں کو لے کر اٹھا تو خانہ کعبہ میں اعلان ہوا مکہ کے اندر، یہاں پہ فتویٰ عطا بن ابی رباح کا چلتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ عطا بن ابی رباح جو ہے فتویٰ دیتے ہیں وہ فتویٰ چلتا ہے۔ تو سلمان بن عبد الملک کے بیٹوں نے پوچھا، ابا جی حکومت وقت آپ کے پاس ہے، آپ بادشاہ ہیں، تو یہاں پہ حکم جو ہے وہ عطا بن ابی رباح کا چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹو دین کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے عطا بن ابی رباح نے، اس لیے اس کا یہاں پہ اس کا فتویٰ چلتا ہے، ہماری حکومت یہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں چلتی۔ اس لیے دین کا علم، اس لیے امت مسلمہ کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ دنیا کے اندر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عروج عطا کرے گا، ورنہ جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ ہمیں آج غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج امت مسلمہ کے اوپر مسجدوں کے در کیوں بند ہو گئے۔ ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کا اور روضہ رسول کا دروازہ ہمارے لیے کیوں بند ہو گیا۔ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ایک کوڑا برسایا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں اور اللہ کے قرآن کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر ہم نے اس عذاب کے کوڑے سے سبق حاصل نہ کیا تو پھر اللہ کا جو عذاب شدید ہوتا ہے، تو فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے قرآن کی طرف پلٹ آئیں، تمام امت مسلموں کو چاہیے اس قرآن کو لے کر پوری دنیا تک اس کو پہنچائیں، تب اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری طرف توبہ قبول ہماری کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔